السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ادونی ٹائمز کے اس چینل کے ذریعے ہم اطلاع دیتے ہیں اس بات کی ماہ ربیع الثانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، جس میں سے ربیع الثانی چوتھا مہینہ ہے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں فصل بہار، ثانی کے معنی آتے ہیں دوسرا، یعنی دوسری فصل بہار۔ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ اسلامی واقعات اور اسلامی احکامات نافذ ہوئے، جاری ہوئے، صادر ہوئے۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کو عوام و خواص میں 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس کی نسبت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ چونکہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو، بلکہ حضرت کا معمول یہ تھا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام فاتحہ کا اہتمام فرماتے اور کچھ کھانا بناتے اور اپنے مدرسے کے طلباء کو اس کا اہتمام کے ساتھ اس کو کھلاتے تھے۔ جب تک آپ حیات رہے اس کو پابندی سے کرتے رہے۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کے نام کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل فرما کر، آپ کا نام بھی اس میں شامل فرما کر 11ویں شریف کے نام سے ایک نذر و نیاز اور ایک فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنے لگے، جو الحمدللہ ہند پاک کے تقریباً علاقوں میں یہ حضرت کا عمل جاری و ساری ہے۔ 11ویں شریف اسی مناسبت سے اس مہینے کو کہتے ہیں، اور 11ویں شریف نہ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر کی پیدائش ہے اور نہ ہی آپ کی وفات ہے۔ آپ کی پیدائش تو 29 شعبان المعظم، یعنی چاند اس دن مشکوک ہو گیا، لوگوں میں پریشانی ہو گئی کہ چاند نظر آیا نہیں آیا، تو لوگ آپ کے گھر کے پاس آئے اور آپ کی والدہ ماجدہ سے دریافت کیا کہ سیدانی بتائیے کہ آج رمضان شروع ہو چکا ہے؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ میرا لال آج صبح سے اب تک دودھ نہیں پیا ہے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ رمضان ہو گیا ہے۔ تو رمضان المبارک کے یعنی 29 شعبان المعظم، ایک دن پہلے، ایک شب پہلے آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ صرف آپ کا ایک عمل جو آپ نے پابندی سے اپنی مبارک زندگی میں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر اور اس شکل میں عطا فرمایا کہ امت آج بھی حضرت کے نام اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ، اور بعض لوگوں کے پاس ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ بزرگوں سے اور خصوصاً حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر سے نسبت قائم ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 11ویں شریف کی فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 11ویں شریف نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب اعمال کے ذریعے بندے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں۔ اب رہی بات کہ اس مہینے میں 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس سے پہلے حضرت کے مجالس اور کرامات اور آپ کی مبارک زندگی کے مختلف درخشاں پہلو عوام و خاص کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور بازار میں یہ کتابیں 11 مجالس کے نام سے نظم میں، نثر میں ہر طریقے سے دستیاب ہے۔ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے بعد حضرت کے نام فاتحہ دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط رواجات ہیں جو دائرہ اسلام میں اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کے گھر انتقال ہو جائے تو اب وہ تذبذب میں رہتا ہے کہ بھئی مجھے 11 مجالس جو حضرت کی مناقب پر مشتمل، فضائل پر، کرامات پر مشتمل کتاب ہے، وہ پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے، کیونکہ میرے گھر میں چھوت ہو گئی۔ اسی طریقے سے کسی کی ڈیلیوری وغیرہ کا بھی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے گھر میں ناپاکی ہو گئی، تو کیا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے یہاں پر ایک اسلامی تصور کو ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا میں
قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے۔ اس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، چھونا سب ثواب ہے۔ اب رہی بات، جب قرآن مجید ایسے مقامات پر پڑھا جا سکتا ہے، ان گھروں میں پڑھا جا سکتا ہے، تو 11 مجالس سے کیوں روکا جائے گا؟ کیوں اس کا اہتمام نہیں کیا جائے گا؟ میں عوام و خاص سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان فرسودہ خیالات کی طرف اور ان رکاوٹوں کی طرف نہ آئیں۔ پیدا ہونا، مرنا، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا، یہ سب فضل الہی پر شامل ہے۔ اللہ کا فضل جس پر ہوتا ہے اس پر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ 11ویں شریف کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ بصد احترام، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضرت کی فاتحہ کا اہتمام کریں، مجالس پڑھنے کا اہتمام کریں، لیکن ان فرسودہ روایات کو چھوڑ کر کریں، کیونکہ مرنا، پیدا ہونا سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ رکھا ہے۔ اس کا حضرت پیران پیر سرکار کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح عقائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگوں سے وابستہ ہونے اور ان کے آستانوں سے بے انتہا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔